محبت رکھتے ہیں. اگر یہ بات کہی جائے کہ پوری بستی کا مال و دولت دینے کے بعد اگر ایک حافظ قرآن بستی کو مل جائے تو یہ تجارت بھی بڑے فائدے کی ہے اور یہ سودا بھی بڑے نفع کا ہے. اور یہاں ایک نہیں دو نہیں، اللہ نے آپ کو تین حافظ قرآن دیے ہیں. اللہ نے آپ کے مدرسے میں 3 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے. اب مدرسے کی محنت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بچے کا حافظ قرآن ہو جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی بھی محنت ہوتی ہے، اس کے والدین کی محنت ہوتی ہے، اس کے استادوں کی محنت ہوتی ہے، مدرسے کے ذمہ داروں کی محنت ہوتی ہے، اور مدرسے کا جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان تمام کی بڑی محنت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جیسے حافظ قرآن کو قرآن کے حفظ کرنے پر نوازتا ہے، اللہ اس کے والدین کو بھی نوازتا ہے، اللہ اس کے اساتذہ کو بھی نوازتا ہے، اللہ مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی نوازتا ہے، اللہ مدرسے کے معاونین کو بھی نوازتا ہے. اس لیے کہ اگر مدرسے میں بیٹھنے کا، لائٹ کا، پنکھوں کا انتظام نہ ہو تو قرآن کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام نہ ہو تو پھر قرآن مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا مبارکبادی کے قابل جیسے حافظ قرآن ہیں ویسے ہی ان کے اساتذہ بھی ہیں اور مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں اور مدرسے سے محبت کرنے والے بھی ہیں، مدرسے کا تعاون کرنے والے بھی ہیں. تو آج کا ہمارا یہ جلسہ اور آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا اور آ کر بیٹھنا یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے. اور اللہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم ہوا، اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی. ان 18,000 مخلوقات میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور رب نے اعلان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یعنی 18,000 مخلوق میں اللہ نے جس کو اعلیٰ بنایا اس حصے میں اللہ نے ہمیں رکھا. مخلوقات میں سے اعلیٰ حصہ مخلوق کا رب نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان آسمانی کتابوں میں جو اعلیٰ کتاب تھی اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی. اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. جو ان تمام انبیاء کے سردار تھے اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ جس طرف کرنا ہے 2 قبلوں کا انتخاب کیا اور ان میں جو اعلیٰ تھا بیت اللہ، اللہ نے وہ قبلہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ نے تمام نبیوں کو صحابہ کرام عطا فرمائے، لیکن تمام نبیوں کے صحابہ میں جو سب سے افضل صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتوقیت امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، اللہ تبارک و تعالی نے وہ ابو بکر ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے امت میں 4 بڑے اماموں کو پیدا کیا. ان 4 بڑے اماموں میں جو بڑے ہیں امام اعظم، اللہ نے وہ امام ہمیں عطا فرمایا. اللہ نے قرآن اعلیٰ دیا، کعبہ اعلیٰ دیا، نبی اعلیٰ دیا، امام اعلیٰ دیا، مخلوق میں درجہ ہمیں اعلیٰ دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا احسان مانا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور اللہ نے ایک بہت بڑا کرم یہ فرما لیا، آج قرآن کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرما دیا، قرآن کی نسبت پر اللہ نے ہمیں یہاں بلا لیا. قرآن اعلیٰ ہے، قرآن افضل ہے، قرآن بلند و بالا ہے، اور جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا
دیتا ہے, اللہ اسے بھی افضل بنا دیا کرتا ہے, اللہ کائنات میں اس کا مرتبہ بھی بڑھا دیا کرتا ہے. قرآن کریم کو اگر آپ دیکھو تو قرآن کی سائٹوں میں 2 گتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان گتوں کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا جب تک وہ قرآن سے نہیں لگے ہوتے, وہ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب ان گتوں کو قرآن سے رشتہ اور قرآن سے نسبت مل جایا کرتی ہے, اب ان گتوں کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اب ان گتوں کو بغیر وضو بنائے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ایک کپڑا جو عام ہے مارکیٹ میں بک رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوتی. پاک آدمی بھی چھو لے, ناپاک آدمی بھی چھو لے, لیکن اگر وہی کپڑا قرآن کا جزدان بن جائے, اب ناپاک ہاتھ لگانا منع ہے. قرآن سے اس کپڑے کا رشتہ جو ہو گیا, تعلق جو ہو گیا, قرآن سے نسبت جو جڑ گئی, تو اللہ نے کپڑے کا مقام بدل دیا, اللہ نے گتے کا مقام بدل دیا, اور ایک وہ لکڑی جو تپائی بن جائے اور ریگل بن جائے اور قرآن سے اس کا رشتہ جڑ جائے, اللہ اس کا مقام بدل دیا کرتا ہے. اور اللہ نے روز اول سے یہ اصول بنایا ہے. ہمارے آقا مکے میں پیدا ہوئے, 40 سال کی عمر وہاں گزاری, 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اللہ کے نبی یہ قرآن لے کر مکے میں آئے. میرے آقا نے مکے والوں کو قرآن سنایا اور مکے والوں نے قرآن سنا. سننے والا ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, مالدار بھی ہے, سردار بھی ہے, چودھری بھی ہے, گورنر بھی ہے, طاقت والے ہیں, پاور والے ہیں, حسن و جمال والے ہیں. لیکن قرآن سنا اور قرآن سن کر قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور آخرت میں ان کا مقدر جہنم ہوگا. اسی مکے کے اندر میرے آقا نے قرآن سنایا. سننے والا ایک عام آدمی بلال نام ہے, رنگ کالا ہے, غلام ہے, حبشے کا رہنے والا ہے. لیکن جیسے ہی قرآن سنا ہے, قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. اللہ نے اسی قرآن کے رشتے کی وجہ سے حضرت بلال کو عزت عطا فرمائی. حالانکہ بلال کا کوئی بڑا پریوار نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, بڑا خاندان نہیں ہے, ایک عام آدمی ہے, غلام ہے. قرآن سے رشتہ جڑ گیا, اللہ نے ایسی عزتوں کا مالک بنا دیا. ہمارا یہ ماننا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, علماء کا یہ ماننا ہے, قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے, اللہ والے, علماء, قرہ, حفاظ, مفتی اور تمام نمازی اور حاجی, یہ تمام کے تمام مل کر بھی بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے بلال کو ایسی عزت عطا فرما دی. سن 8 ہجری میں اللہ نے جب مکہ فتح کرایا, اللہ کے نبی مکے میں تشریف لائے, صحابہ مکے میں تشریف لائے. اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بلال آذان دو. بلال نے کہا کہ یا نبی اللہ یہاں آذان دو. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہاں نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دو. یہ کعبہ وہ ہے جس کی طرف اگر کوئی پیر کر دے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اگر ادھر کو منہ کر کے کوئی تھوک دے ہمارا چہرہ بدل جایا کرتا ہے. لیکن میرے آقا نے بلال کو بلایا اور اسی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کیا اور وہاں کھڑے ہو کر آذان دلوانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ نے عزت مال میں نہیں رکھی, پاور میں نہیں رکھی, دولت میں نہیں رکھی, طاقت میں نہیں رکھی, بلکہ کل بھی عزت قرآن کے ساتھ تھی, آج بھی عزت قرآن کے ساتھ ہے اور قیامت تک عزتوں کا واسطہ اور عزتوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا. بلال کو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرما دیا. بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور میرے آقا معراج میں گئے, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, جنت میں ٹہلنے لگے. اللہ کے نبی رکے اور معلوم کیا جبرائیل یہ جنت میں ہمارے آگے آگے کون جا رہا ہے. اللہ کے نبی سے جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ یہاں جنت میں ہمارے علاوہ کوئی اور چلنے والا نہیں ہے. آقا نے فرمایا چلنے کی آواز محسوس ہوتی ہے. جبرائیل نے کہا یہ جنت کے چلنے کی آواز نہیں ہے بلکہ آپ کا
غلام جو بلال ہے اللہ کو وہ اتنا پیارا ہے, وہ چلتا زمین کے اوپر ہے اور اللہ اس کے قدم. علی قرآن سے جڑے, رب نے شیر خدا بنا دیا. بلال قرآن سے جڑے, رب نے عاشق رسول بنا دیا. عبداللہ ابن عباس جڑے, مفسر قرآن بنا دیا. عبداللہ ابن مسعود جڑے, فقیہ امت بنا دیا. اور وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے شراب کے عادی تھے, لیکن جب وہ قرآن سے جڑے رب نے رضی اللہ عنہ لاؤ میرے صحابہ کی طرح, جب صحابہ قرآن سے جڑے اللہ نے عزتوں والا بنا دیا, رتبوں والا بنا دیا. ان کا مقام وہ تھا, ان کی جہالت ایسی مشہور تھی, کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کو تیار نہ تھا. لیکن جب یہ قرآن سے جڑے فرمائی, زمین پر حکومت عطا فرمائی, آگ پر حکومت عطا فرمائی, پانی پر حکومت عطا فرمائی. وہی عمر جو اونٹ چرانے نہیں جانتا, لیکن جب قرآن سے جڑا ہواؤں پر حکومت, پانی پر حکومت, آگ پر حکومت, زمین پر حکومت. مسجد النبوی میں ٹہل رہے ہیں, ہاتھ میں درہ ہے, زلزلہ بھوکم آیا اور زمین ہلی. عمر نے اپنا درہ زمین پر مار کر کہا, اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ تیرے اوپر عمر عدل کرنے والا موجود ہے. زمین رکی اور ایسی رکی کہ ابھی تک نہ ہلی. حضرت عمر کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل کا پانی ہر سال خشک ہو جاتا ہے, ایک جوان بچی کو وہاں قربان کیا جاتا ہے اور جب پانی جاری ہوتا ہے عمر اس کا درہ بنا کر لے جاؤ اور آگ کو ہانکنا شروع کرو جیسے اپنے جانوروں کو ہانکتے ہو. عمر کی چادر کو جب آگ نے دیکھا تو واپس پہاڑ کے اندر چلی گئی. حضرت عمر مدینے میں ہے, مسجد النبوی میں ہے اور منبر رسول پر بیٹھے ہیں. ایک قافلہ صحابہ کا لڑائی کے لیے کوسوں دور لڑائی لڑ رہا ہے اور کفار پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے عمر کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے دکھایا اور عمر نے بیچ خطبے میں کہا, یا ساری الجبل, یا ساری الجبل. عمر نے مدینے میں کہا, موبائل کا زمانہ نہیں ہے, فون کا زمانہ نہیں ہے, وائرلیس کا زمانہ نہیں ہے, لیکن ہواؤں نے عمر کی اس بات کو وہاں تک پہنچایا. عمر قرآن سے جڑے, رب نے حکومت عطا فرمائی, حکومت عطا فرمائی پانی پر, آگ پر, ہوا پر, زمین پر, اور ایسا جلال اور ایسا روم عمر کو عطا فرما دیا. سلطنت روم کا بادشاہ بیٹھا ہے, عمر کا نام لیا گیا, اسے پسینہ آ گیا, پاؤں کانپنے لگے. اس کے ذہن میں بات آئی, یہ عمر کیسا طاقت والا, کیسا پاور والا ہے, جس کا نام سن کر مجھے پسینہ آ رہا ہے. اس کا محل کیسا ہوگا, فوج کیسی ہوگی, لباس کیسا ہوگا, ٹھاڑ باڑ کیسے ہوں گے. وہ روم چھوڑ کر مدینے میں آیا کہ جا کر عمر کا محل دیکھوں گا, عمر کی فوج دیکھوں گا, عمر کا لباس دیکھوں گا, عمر کا بستر دیکھوں گا. مدینے میں آ کر معلوم کیا کہ لوگوں اٹھے اور معلوم کیا میرے بھائی کیا بات ہے. کہا کہ عمر تجھے معلوم نہیں ہے, آج ساری دنیا کا باطل تیرا نام سن کر کانپ رہا ہے. میں دیکھنے آیا تھا اس روب کی وجہ کیا ہے, اس جلال کی وجہ کیا ہے. میں نے تیرا مکان دیکھا وہ ٹوٹا ہوا, تیرا بستر دیکھا وہ زمین ہے, تیرا لباس دیکھا وہ پھٹا ہوا ہے, تیرا تکیہ دیکھا وہ درہ ہے. آخر اس روب کی وجہ کیا ہے, اس جلال کی وجہ کیا ہے, اس پاور کی وجہ کیا ہے. عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے آقا نے ہمیں فرمایا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ جو قوم قرآن سے جڑے گی اللہ عزت عطا فرمائے گا. وہ چاہے غریب ہو, مسکین ہو, فقیر ہو, لیکن اگر قرآن سے جڑیں گے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا. اور اللہ نے صحابہ کو عزت عطا فرمائی ہے. صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پیٹ کے اوپر پتھر بنا ہے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, کتریں لپٹی ہوئی ہیں اور لباس میں تیمد لگے ہوئے ہیں, سواریاں نہیں ہیں. افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہیں اور جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, اے جنگل کے جانوروں یہ جنگل خالی کرو, ہمیں قیام کرنا ہے. وہ جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے. لیکن آج مجھے بتاؤ, ہمارے پاس 55-56 ملک بھی ہیں, طاقت بھی ہے, پاور بھی ہے, تعداد بھی ہے, مال بھی ہے, گاڑی بنگلے بھی ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر دنیا میں کوئی ذلیل کیا جا رہا وہ مسلمان کیوں ہے, اگر کوئی مارا جا رہا وہ مسلمان کیوں ہے, اگر کسی کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا وہ مسلمان کیوں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس ذلت کی وجہ کیا ہے, رسوائی کی وجہ کیا ہے. اور میں بتاؤں, میں ایک طالب علم ہوں, علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں
मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। आज हमारी ज़िल्लत की वजह मुसलमान होना नहीं है, ईमान वाला होना नहीं है, हमारी दाढ़ी टोपी नहीं है, बल्कि आज हमारी ज़िल्लत की वजह कुरान से रिश्ता न होना है, कुरान से रिश्ता न जोड़ना है। आज हमने अपना रिश्ता कुरान से तोड़ लिया, अपने बच्चों को हमने कुरान नहीं पढ़ाया, हमने खुद कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि शैतान ने हमें धोखे में डाला। कुरान तो वो पढ़ेगा जो गरीब होगा, जिसके पास इंग्लिश मीडियम के फीस के पैसे नहीं होंगे, वो कुरान पढ़ाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान वो पढ़ाएगा अल्लाह जिसे कबूल फरमाएगा, कुरान वो पढ़ाएगा अल्लाह जिसे कल जन्नत देना चाहेगा, कुरान वो पढ़ाएगा अल्लाह जिसको कल ताज उड़ाना चाहेगा, कुरान वो पढ़ाएगा अल्लाह जिसे कल बेहतरीन लिबास पहनाएगा, वो कुरान वो पढ़ाएगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही तहरीर फरमाते हैं, कुरान उसकी औलाद पढ़ेगी, हाफिज़ कुरान उसकी नस्ल बनेगी जो उलमा से मोहब्बत रकब्बत करेगा, उलमा से प्यार करेगा, उलमा से लगाव रखेगा, और जिसके दिल में उलमा का, कुर्रा का, अइम्मा का, हुफ़ाज़ का बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी, उसकी नस्लों में हाफिज़ कुरान पैदा नहीं होंगे। शैतान ने ये धोखा दे रखा है। इन हाफिज़ों का मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, इन कुरान पढ़ने वालों की वैल्यू क्या है? आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताऊं इनकी वैल्यू क्या है। इनकी वैल्यू दुनिया में भी आला है, मरने के बाद भी इनका मकाम इतना आला है। अल्लाह बुलाएगा और बुलाकर कहेगा, मेरे हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दरजात पर चढ़ता जा, और जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरी जन्नत होगी। इसके माँ बाप को बुलाएगा, अल्लाह ताज उड़ाएगा, जोड़ा पहनाएगा। अल्लाह हाफिज़ कुरान जब जन्नत में पहुंच जाएगा, अल्लाह जन्नत और जहन्नम के पर्दे हटाएगा और जहन्नम सामने होगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे हाफिज़ कुरान, आज तुझे ये इजाजत है, जिस जहन्नमी की तरफ तू इशारा करेगा, तेरे इशारा करने पर उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। ये इसका मकाम है मरने के बाद में। और दुनिया में इसका मकाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरा मेहमान जन्नत में जाएगा, जो कुरान पढ़ाने वाला होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने यह ऐलान फरमाया, मेरे आका बैठे हैं, हजरत इस्राइल जो मलकुल मौत है वो तशरीफ लाए, एक सहाबी भी बैठे हैं। उन सहाबी से अल्लाह के नबी ने जब वो आकर चले गए, मालूम किया, मेरे प्यारे तुझे मालूम है आने वाला कौन था? सहाबी कहने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे क्या मालूम कौन था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आने वाले मलकुल मौत थे, हजरत इस्राइल थे। वो बात खत्म हुई, आका ने फिर मालूम किया, तुझे मालूम है ये क्यों आए थे? या नबी अल्लाह, मुझे क्या मालूम क्यों आए थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मुझे बताने आए थे, थोड़ी देर में तेरा इंतकाल हो जाएगा, तेरी रूह निकालने आएंगे। वो सहाबी घबराए नहीं। अगर मैं होता, आप होते, घबरा जाते, घर तो भाग लगा देते, लेकिन वो सहाबी इत्मीनान से बैठे रहे और कहा कि या नबी अल्लाह, जब थोड़ी देर में मुझे मरना है तो कोई अमल मुझे ऐसा बताओ जिस अमल को मैं करूं तो जन्नत में सीधा पहुंच जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ऐसा अमल करना चाहता है तो कुरान उठा कर ले आ, तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, मैं कुरान पढ़ाने वाला बन जाऊं। कुरान पढ़ने वाला भी जन्नती है, पढ़ाने वाला भी जन्नती है। ये हाफिज़ कुरान का मकाम है, कुरान पढ़ने वालों का मकाम है। और आओ जरा और समझो इनकी अहमियत क्या है। पीर जुल्फ़िकार साहब तहरीर फरमाते हैं, एक गांव से एक काफिला चला है सफर पर, और सफर पर जा रहे हैं, रास्ते में एक की तबीयत खराब हुई, वो बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि उसका इंतकाल हो गया। अब उसको अगर गांव वापस लाते तो बहुत दूर का बॉडी सड़ जाती, वही उसको दफन कर दिया। ये काफिला गांव वापस आ गया और गांव में आकर बता दिया, फला बंदा बीमार हो गया था, उसको हमने दफन कर दिया। उसके घर वालों को भी बताया, लेकिन उसका एक बच्चा 8 साल की उम्र का था। जब वो बड़ा हुआ, 16 साल की उसकी उम्र हुई, उसने काफिले वालों से कहा, मेरा दिल ये चाहता है मैं अपने अब्बू की कब्र की जियारत करूं, अपने अब्बू की कब्र को देखूं। ये काफिले वाले लेकर वहां पहुंचे। जब ये नौजवान वहां पहुंचा तो अल्लाह ने इसके दिल में बात डाली। 8 साल गुजर चुके हैं मरे हुए, लेकिन ये नौजवान कहने लगा, मेरा दिल तो ये चाहता है अपने बाप के जिस्म को यहाँ से निकाल कर अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन करो। ये लोग खामोश हो गए। मालूम किया, मशवरा किया, बताया कि भाई ये वारिस है, अगर कब्र खोदना चाहे इजाजत है। कब्र को जैसे खोदा तो दफन हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसका कफन सलामत था, उसका जिस्म सलामत था।
تھا, جنازے کو باہر نکالا اور نکال کر لے جانے لگے, لیکن جتنا قبرستان سے دور ہوتے اس کا چہرہ مرجھانے لگتا, کفن میلا ہونے لگتا, اس کو وہیں رکھ لیا, علماء کو بلایا اور مسئلہ معلوم کیا. علماء نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, آپ اس کو دوبارہ قبرستان میں لے کے چلو. جب دوبارہ اس طرف لائے تو پھر چہرہ کھلنے لگا, کفن صاف ستھرا ہونے لگا. اب علماء وہاں کھڑے ہیں, ایک اللہ والے وہاں موجود تھے. اللہ والوں نے کہا جہاں اس کی قبر تھی اس کے قریب میں دوسری قبر یہ کس کی ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا یہ ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب ہے, یہ ان کی قبر ہے. وہ اللہ والے کہنے لگے اگر 8 سال تک اس کا کفن سلامت رہا, جسم سلامت رہا, اس کا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ یہ حافظ قرآن کی قبر کے قریب دفن ہو گیا. اللہ نے اس کو سلامت رکھنا تھا, اس کے صدقے میں اللہ نے اس کو بھی سلامت رکھ دیا. تو یہ حافظ قرآن کا مقام ہے, حافظ قرآن کی ویلیو ہے. دنیا کے اندر بھی ان کی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کی عزت ہوگی. حافظ قرآن کی قدر کرو, ان کی عظمت کرو, ان کی عزت کرو, مدرسوں کا احترام کرو, مدرسوں کے اوپر جان مال خرچ کرو. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں مسلمانوں, یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ اس کا سودا کر لیا. یہ مال بھی اللہ کا, یہ جان بھی اللہ کی. اگر اللہ مال مانگے تو مال دے دو, اللہ جان مانگے تو جان دے دو. نہ مال ہمارا نہ جان ہماری. اگر مدرسوں کو ضرورت ہو جان مال پیش کر دو, اگر مسجد کو ضرورت ہو جان مال پیش کر دو. ایک بہت مختصر بات میں بتا رہا ہوں, یہ پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے اور یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا کرتا ہے. اور جنت مسجد کو تعمیر کرنا, اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ پوری مسجد کو تعمیر کرا لو, بلکہ جو آپ کی حیثیت ہے اگر اس حیثیت کے مطابق آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا, اس کا تعاون کر دیا, اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے, اللہ بھی خوش ہوگا. میرے آقا ایک مرتبہ مسجد النبوی میں آئے, آ کر دیکھا تو مسجد میں روشنی ہو رہی تھی. بڑا اچھا لگا میرے آقا کو, پہلی مرتبہ ایسا روشنی کا انتظام تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یہ روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ نے بتایا یا نبی اللہ یہ حضرت تمیم داری ملک شام گئے تھے اور وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں, انہوں نے روشنی کی ہے. اللہ کے نبی نے تمیم داری کو آگے بلایا, اپنے سینے سے لگایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور یوں کہا کہ تمیم داری اگر آج میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ فرما دیتا. یہ مسجد کا خیال کرنے والوں سے اللہ کے نبی اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جنت میں ان کے لیے محل تعمیر ہو جایا کرتا ہے. اور جنت کا محل ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں. جنت میں جس کو مسجد بنانے کے بدلے محل ملے گا پوری جنت کے محلوں میں اس کا محل الگ ہی چمکے گا. تو یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس مسجد کو آپ کے مال کی ضرورت ہے تو آپ پیش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتاؤ ایمانداری سے بھائی. اگر اللہ کے گھر کے لیے آپ کے مال کی ضرورت ہو تو آپ اپنا مال دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, دو گے نا انشاءاللہ. بھائی یہاں ہم آتے ہیں کافی ٹائم سے اور یہاں بہت دنوں سے کوشش چل رہی ہے کہ مسجد کی جو دوسری منزلوں کی ضرورت ہے 300 کونٹل بجر فٹ کی ضرورت ہے. اب یہاں جو بھی اللہ کا شیر ایسا بیٹھا ہو جو اپنا گھر جنت میں بنوانا چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے خود اعلان کر دے کھڑے ہو کے کہ مولانا اتنا لوہا میں دے دوں گا, یا اتنا جو اینٹیں ہیں 20,000 اتنی اینٹیں میں دے دوں گا, یا اتنی سیمنٹ کے کٹے میں دے دوں گا. اپنی مرضی سے آپ خود بتا دو, میں نہیں کہوں گا. آپ اپنی مرضی سے بتا دو اپنی حیثیت کے مطابق جس کی جو حیثیت ہو. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, کہ جب اللہ کے نام پر مانگا جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. اب جس کی جو حیثیت ہے, مجھے تو معلوم نہیں ہے, اب میں کسی آدمی سے 10,000 کو کہہ دوں اللہ نے اسے بنایا ہو 1 لاکھ کی حیثیت کا, تو یہ بات غلط ہو جائے گی نا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھڑے ہو کے بتاؤ 30 کونٹل ہمیں لوہا چاہیے. سب سے پہلے لوہا بتاؤ کون کتنا دے گا انشاءاللہ؟ 1 کونٹل. کیا نام ہے؟ محمد عارف. عارف نام ہے جی ماشاءاللہ. محمد عارف صاحب 1 کونٹل لوہا. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور بتاؤ بھائی
1 कुंटल आप देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब 1 कुंटल लोगा। और बताए भाई 10 कुंटल माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? कदीर अहमद, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह नस्लों के लिए हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के फैसले फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में आलिम बाअमल पैदा फरमाए। और बताओ भाई, इतना हो गया, 13 कुंटल हो गया। और बताओ 30 कुंटल करना है। और बताओ अपनी हैसियत से, अपनी मर्जी से, जिसको जन्नत में घर चाहिए अल्लाह का वो बताए। अल्लाह के नबी का ऐलान है और मेरे आका का ऐलान झूठा तो दूर की बात, शक करने वाले का भी ईमान खत्म हो जाता है। बेशक मेरे आका के ऐलान को झूठा कहना तो अलग, शक करने वाले का भी ईमान खत्म हो जाता है। और आका ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाएगा। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। अल्लाह के घर का मामला है, ये माल हमारा नहीं, जान हमारी नहीं, सब अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। बताओ जी, 1 कुंटल। 1 कुंटल। क्या नाम है? मास्टर महफूज साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 14 कुंटल हो गए। और बताओ भाई, 10 कुंटल वाला नहीं है कोई और मजमे में? 2 कुंटल आप माशाअल्लाह, इनका लिखो 2 कुंटल, 16 कुंटल हो गया। 10 कुंटल वाला कोई और नहीं है मजमे में? कोई है 10 कुंटल वाला? काशीपुर वाला कोई है जो 10 कुंटल का ऐलान कर दे अपनी तरफ से? देखिए अल्लाह किसको कबूल करता है। मसला 10 कुंटल का और 20 कुंटल का नहीं है, मसला यह है कि अल्लाह किसका माल अपने घर के लिए कबूल करता है। बेशक कसम खुदा की, बहुत बड़े बड़े माल वाले दुनिया में पड़े हैं, लेकिन अल्लाह जिसका माल कबूल करे। गुजरात का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में मस्जिद बननी थी, जो करीब में उनके शहर था। जब गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं हुए तो वो शहर में चले गए कि शहर से चंदा करके लाएंगे। आज भी होता है ऐसे ही। अब जब शहर की मस्जिद में पहुंचे तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तुम कहाँ जाओगे, जोहर की नमाज यही पढ़ लो, और हमारी मस्जिद में जो मालदार किस्म के लोग हैं मैं उन सबको बिठा के तुम्हारी बात रख दूंगा। ऐसे ही हुआ। जोहर की नमाज में लोग आए, इमाम साहब ने बिठाकर वो बात रख दी। अब बड़े मालदार, जो सबसे बड़े मालदार थे शहर के, उन्होंने सबसे पहले यूं कहा कि भाई मेरी तरफ से 100 रुपए ले लो। अब इमाम साहब उन्हें देखने लगे, लेकिन वो इमाम साहब की बात भी नहीं समझे। उन्होंने हकीकत में कहा कि मेरे 100 रुपए लिख लीजिए आप पहले। इमाम साहब ने कहा कि आपकी हैसियत ऐसे नहीं है कि हजरत आपको पता नहीं है, हालात बहुत खराब है, बस 100 रुपए लिख। एक शख्स वहां बैठा था, जब उसने ये नजारा देखा तो वो कहने लगा गांव वालों से, भाई तुम्हारी मस्जिद का कुल खर्च कितना है? तो उन्होंने कहा कि 7-8 लाख रुपए में मस्जिद हमारी तैयार हो जाए। तो उसने कहा कि पूरा खर्च मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, पूरा खर्च मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। और उसके बाद जो मौजूदा रकम थी वो 7 लाख रुपए थे और उसने पूरे दे दिए। तहरीर किया है 10 साल के अंदर अंदर अल्लाह ने उसे इतना माल दिया कि जो 100 रुपए देने वाला था उसके ऊपर हालात आए, उसके प्लॉट बिकने शुरू हुए और ये खरीदने शुरू कर दिए। उधर का माल इधर आ गया। ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह मिनटों में बादशाह बना देता है और सेकंडों में अल्लाह फकीर बना देता है। ये सब अल्लाह का निजाम है। रातों रात कोई बादशाह हो जाए, कोई फकीर हो जाए, ये तो अल्लाह के नवाजने की बात है। तो मांग लेंगे। जब काम शुरू होगा आपसे उस वक्त लोहा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कल को मंगा के आपसे रख लिया जाएगा, नहीं, जब काम शुरू होगा उस वक्त लिया जाएगा। और ये बात तो आप जानते हो ना, लोहे की जरूरत पहले दिन तो नहीं पड़ेगी, जब लेंटर तक काम पहुंच जाएगा उस वक्त लोहा चाहिए। यानी अगर आप अब कहोगे तो तकरीबन 2-4 महीने या 5 महीने के बाद नंबर आएगा। अल्लाह न जाने क्या हालात बनाए, और इस इरादा करने की वजह से अल्लाह न जाने आपको कितना माल अता फरमा दे। बताओ भाई, कोई है मजमे के अंदर पूरा जो 10 क्विंटल का ऐलान करे एक आदमी खड़ा होकर? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 बार और कहूंगा बस।
اگر کوئی ہو تو وہ بتا دے، ورنہ جس کی جو حیثیت ہے 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 5 کوئنٹل کو دیتے رہے۔ بھائی 10 کوئنٹل والا کوئی ہے مجمع میں؟ نہیں۔ 10 کوئنٹل والا کوئی ہے مجمع میں؟ نہیں۔ اب آپ اپنی حیثیت سے بتاؤ، یہ پورا کرنا ہے نا انشاءاللہ؟ 16 ہو گیا تھا، 2 آپ نے دیا، ابھی کس نے بولا 1 کوئنٹل، 17 کوئنٹل ہو گیا، 17 کوئنٹل ہو گیا ابھی تک ہمارا لوہا، اور کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں 30 کوئنٹل۔ بتاؤ اور جلدی سے، جلدی جلدی بتا دو آپ۔ حافظ فیضان صاحب 2 کوئنٹل، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، لیجئے 19 کوئنٹل ہو گیا، 19 کوئنٹل، 11 کوئنٹل اور بچا ہے 1 کوئنٹل 1 کوئنٹل 1 کوئنٹل ماسٹر محمد ادریس جی 21 کوئنٹل ہو گیا، ایک قاری صاحب کا ایک ماسٹر صاحب کا، 9 کوئنٹل بچا ہے۔ آپ یوں ہی دیکھتے رہو گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ شعیب بھائی 1 کوئنٹل 22 کوئنٹل ہو گئے، 8 کوئنٹل بچا ہے بھائی، 8 کوئنٹل لوہا بچا ہے، بہت جلدی بتا دیں آپ دیکھتے رہو گے اور انشاءاللہ یہ 8 کوئنٹل بھی پورا ہو جائے گا، 8 کوئنٹل بھی پورا ہو جائے گا، آپ دیکھتے رہو گے یوں۔ جس کے دل میں جو ارادہ ہے، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے نا مال خرچ کرنے کا، اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا، تو شیطان ڈراتا ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اللہ نے فرمایا شیطان ڈرائے گا تمہیں کہ تیرا مال ختم ہو جائے گا، کاروبار کا کیا ہوگا، تیرا یہ نقصان ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی رب اعلان کر چکا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو اور بیاج کو مٹانے کا ذمہ لے چکا ہے اور صدقات کو بڑھانے کا ذمہ لے چکا ہے۔ آپ دو انشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مقیم صاحب کا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کی نسلوں میں عالم بعمل پیدا فرمائے۔ 23 کوئنٹل ہو گیا، کتنا بچا؟ 7 کوئنٹل، بتاؤ جلدی سے، 7 کوئنٹل باقی ہے، جلدی جلدی بتا دو، یہ 7 کوئنٹل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ، یہ 7 کوئنٹل پورا کرو جلدی انشاءاللہ۔ 23 کوئنٹل ہو گیا، 7 کوئنٹل 22 ہوا ہے، 8 کوئنٹل اور کرنا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ 1 کوئنٹل، دو جی ہو گیا 23۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب 1 کوئنٹل 23 ہو گیا، 7 بچا ہے، جلدی بتائیں آپ۔ یہ مجمع جو سامنے بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت چہروں والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نہ جانے کس کس کو قبول کرے گا بھائی۔ 2 کوئنٹل لیجئے، 5 کوئنٹل بچا اب آپ کا، 25 ہو گیا، 5 باقی ہے۔ 5 کا کوئی ایک ذمہ لے رہا ہے 5 کا کہ مولانا چلو 5 میں دے دوں گا، لوہے کی بات چھوڑو، ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوہے کی بات ختم کرو، 5 کوئنٹل میں دے دوں۔ عمران بھائی دیں گے 5 کوئنٹل ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں مال کے دہانے کھول دے، اللہ حلال روزی کثرت کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کے فیصلے فرمائے۔ یہ آپ کا لوہے کا انتظام اللہ نے کرا دیا، اب آپ کو انتظام کیا کرنا ہے؟ 20,000 اینٹ، کتنی اینٹیں ہیں؟ 20,000 کو، وہ 30 تھے، یہ 20 ہیں، 20,000 اینٹ کا انتظام کرنا ہے۔ اینٹیں بتاؤ خان صاحب، سیمنٹ کی کٹے بھی تو ہوں گے، وہ ہو جائیں گے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو جائیں گے، جب قاری صاحب کہہ رہے ہیں قسم خدا کی اللہ والے آدمی ہیں، قاری صاحب یہ اللہ والے آدمی ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سمجھو انتظام ہو گیا کٹوں کا۔ آپ چوکوں کی بات کرو، 20,000 چوکے چاہیے ہمیں، بتاؤ بھائی کون پہل کرے گا اس میں؟ ایک بات بتاؤ میں آپ کو، ابھی پہل اس نیک کام کو جو سب سے پہلے کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جتنے لوگ کریں گے ان سب کو کرنے کا ثواب ملے گا، ان سب کے برابر اس پہلے کو ملے گا۔ تو یہ 20,000 چوکوں کا کام شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلے کون کرے گا؟ جو سب کا حصہ لے لے۔ 20,000 چوکوں کا انتظام کرنا ہے، اس میں کون پہل کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ کتنی؟ 1,000 اینٹ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر۔ 10 کوئنٹل لوہا بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ حلال روزی کثرت سے مال عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ نسلوں میں عالم بعمل پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی
نسلوں کے اندر ضیافت کا مادہ پیدا فرمائے. اور بتاؤ بھائی 1000 اینٹوں کا انتظام ہو گیا, 19,000 باقی ہے. قاری احمد صاحب کی طرف سے 2000, 3000 ہو گئی, 17,000 باقی ہے. قاری احمد صاحب کی طرف سے 2000 اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. ساری دنیا کی آفات سے بلاؤں سے اللہ ان کے پریوار کی, خاندان کی, اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. 17,000 باقی ہے. بتاؤ بھائی 1000 قاری مامون کی طرف سے 16,000, 1000 آپ کی طرف سے 15,000 باقی ہے. 15,000 باقی ہے بھائی اینٹیں. بتاؤ جلدی سے. آپ یہ نہ سوچنا 1000 اور لکھو. محفوظ بھائی کی 14,000. آپ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچیں گی تو لیں گے. قسم خدا کی یہ بچیں گی نہیں, اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور نبی کی احادیث موجود ہے کثرت کے ساتھ. 14,000 اینٹوں کا انتظام. شریف نگر والے حاجی کی طرف سے کتنی؟ 2000. ماشاءاللہ. لیجئے 12,000 بچی ہیں. کتنی بچی؟ 12,000 کل. بتاؤ جلدی سے. 12,000 بچی ہیں کل. 12. کون ہے جو انہیں 11 کرے گا؟ جلدی بتاؤ بھائی. 12 بچی ہیں, 11 کون کرے گا انہیں؟ کوئی ہے 11 کرنے والا ان کو؟ ماشاءاللہ. 1000. اللہ قبول فرمائے. بہار سے 1000. ماشاءاللہ. لیجئے 11,000. 11,000 ہوگا. ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے. ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ بڑی مبارک بات کے قابل ہے. بچہ حافظ قرآن ہو گیا, دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی. 11,000 اینٹیں اور چاہیے ہمیں. بتاؤ اور جلدی سے. 11,000 اینٹیں اور بتا دو آپ. 1000 اور لکھو. آپ بالکل پریشان مت ہونا کہ بجر کٹ کو بھی کہیں گے نا. بجر کٹ والی پارٹی ہمارے پاس بیٹھتی رہتی ہے پیچھے. آپ پریشان نہ ہو, حضرت بیٹھے ہیں ہمارے بجر کٹ والے. کتنی؟ 1000 ان کی. 1000 ان کی. 9,000 بچی ہیں آپ. 9,000 اینٹیں بچی ہیں. 9,000. جو حافظ بنا ہے بھائی وہ بہار سے آئے ہیں, ان کی طرف سے 1,000 اینٹیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھ رہے ہو آپ اللہ کہاں کہاں کا مال کہاں قبول کرتا ہے. بہار والوں کا اللہ یہاں قبول کرتا ہے. یہ اللہ کے نوازنے کی بات ہے. 9,000 اینٹیں باقی ہیں ہمارے پاس میں. کوئی اور ہے جو حصہ لے لے؟ 9,000 اینٹیں باقی ہیں. 1,000 عامر بھائی. 1,000 عامر بھائی. عامر بھائی. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. 8,000 باقی ہیں. ساجد بھائی 7,000 باقی ہیں بھائی. 7,000 بچی ہیں بس. 7,000 اینٹیں باقی ہیں. جلدی سوچ لو اور استغفار پڑھ لو. اللہ سے کہو کہ اللہ جب مال ہے تو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ جن کے پاس مال ہو اور ہمت نہ ہو رہی تو وہ استغفار پڑھ کے اللہ سے کہے کہ اللہ جب تو نے مال دیا ہے تو مجھے ہمت بھی دے. اللہ مجھے ہمت بھی دے. یہ سخاوت جو ہے نا, سخاوت, تو یہ کوئی باقاعدہ سخاوت مال دینے کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک صفت ہے انسان کی. بہت سے لوگوں کے دل میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں, اگر میرے پاس ہوگا تو بہت دوں گا, اور بہت سو میں بہت کچھ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتے. وہ کچھ بھی نہیں دیتے. بھائی 7,000 اینٹیں اور کرنی ہے اللہ کے گھر کے لیے. 1,000 اور آ گئی. عارف بھائی ماشاءاللہ 1,000. 6,000 اینٹیں بچی ہیں. 2,000. 4,000 بچی ہیں. اب دیکھیں مجمع میں 4,000 والا کون ہے؟ جلدی سے کہہ دے گا کہ مولانا 4 میری. کوئی ہے کسی کا آ رہی ذہن میں بات؟ بھائی 4,000 بچی ہیں کل. کل 4,000 اینٹیں باقی ہیں اللہ کے گھر کے لیے جو ضرورت ہے. کسی کے ذہن میں آ رہی ہو تو فوراً بتا دو. دیکھو یہ رمضان شروع ہو جائے گا, ابھی تو کام ہوگا نہیں. آپ لکھواؤ گے بھی تو نمبر 2-3 مہینے کے بعد آئے گا. قرضہ یہ تو ہے معاملہ. آپ تو بالکل بے فکر ہو کے لکھواؤ, عید کے بعد کام لگے گا انشاءاللہ. اس وقت تک نہ جانے اللہ کیا حالات بنائے آپ کے, اس کی برکت کی وجہ سے. اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نہ جانے کتنے مال دے دے آپ کو. 4,000 اینٹیں بچی ہیں. کون ہے اور جلدی سے بتا دو اور بات ختم کریں گے. بہت جلدی بتا دو. 4,000 کے لیے 4,000 کے تو 4 بندے بھی 4 اور لکھتے قدیر بھائی. 4 اور قدیر بھائی کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ 5,000 ہو گئے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ
नस्लों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह नस्लों के लिए हलाल रोजी के दहाने खोल दे, अल्लाह इनकी हर मुसीबत से, परेशानी से, जादू से, टोने से, सहर से पूरे परिवार की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब नवाजे, अल्लाह खूब नवाजे। अब आपका दिल चाह रहा है कि मौलाना से जरा कहलवाने के रेता में दूंगा इंशाल्लाह, चाह रहा है दिल? मौलाना क्या आराम कर रहे हैं? 500 कुंटल माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र में, इनकी औलाद की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में आलिम बाअमल पैदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कारी साहब और कुछ तो नहीं है तकाजा? कोई और तकाजा तो नहीं है? इकट्ठे हो जाएंगे आप बेफिक्र। आपने माशाअल्लाह बहुत ताउन किया है, अल्लाह आपके ताउन को बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें कल हक दे शफाअत का। आपने हमारी बात की लाज रखी है, इंशाअल्लाह हम आपको नहीं भूलेंगे। अल्लाह आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके माल की, कारोबार की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एप्लीकेशन लगा दी है, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए और जिन हजरात ने नियत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में बरकत अता फरमाए। अब मैं नात पढ़ने के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब हाफिज साकिब साहब, जो हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं, आए और सभी हजरात को जो बैठे हुए हैं अपनी नात से, मशहूर कुन आवाज से सबको शेरानी बना दें। आइए हजरात, 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। समाज फरमाए कि सुबह गए शाम करते हैं, सुबह 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 करते हैं, शाम करते हैं, जिक्र खैरुल्लाह नाम करते हैं, जिक्र खैरुल्लाह नाम करते हैं। उनकी अज़मत बयान कैसे हो, उनकी अज़मत बयान कैसे हो, जिनको पत्थर सलाम, उनकी अज़मत बयान कैसे हो, उनकी अज़मत बयान कैसे हो, जिनको पत्थर सलाम करते हैं, जिनको पत्थर सलाम करते हैं। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कहती है सुभान अल्लाह। हौसला अफजाई फरमाएं, बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं भाई। कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, तवज्जो चाहता हूँ, समाज फरमाए कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मालिक मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे मालिक मुझे रहने को मदीना दे दे। और इतने जन्नत की तलब है ना गुनाहों जो ही, और इधर जन्नत की तलब है ना गुनाहों जो ही। मुझको तो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, मुझको तो बूंद मोहम्मद
चाहता हूँ समाज फरमाए کہ اس نے جسم کو پوشاک پرانی دے دے. ناظرین صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ اس نے جسم کو پوشاک پرانی دے دے. اس نے جسم کو پوشاک پرانی دے دے. تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے. اور جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام. اور جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام. میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے. کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. کہ اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو اعلان. کہ اب بھی موقع ہے اندھیروں کا ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اب آئیے حضرات یہاں سے مکمل نعت پاک پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ جو ہے آمینہ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ جو ہے آمینہ بھی جو ہے آمینہ بھی جو ہے آمینہ بھی کی آنکھوں کا تارا اور نبیوں کا بن کر امام آ رہا ہے. جو ہے آمینہ بھی اس میں تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے کہ جو ہے آمینہ بھی کی آنکھوں کا تارا اور نبیوں کا بن کر امام آ رہا ہے. کہ جو ہے آمینہ بھی جو ہے آمینہ تارا و نبیوں کا بن کر امام آ رہا ہے. زمین چومتی ہے زمین چومتی ہے قدم ان کے دیکھو. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. زمین چومتی ہے قدم ان کے دیکھو. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. اور جہالت کے گھر سو اندھیرے مٹانے اور چراغ ہدایت جہاں میں جلانے. اور جہالت کے گھر سو اور جہالت کے گھر سو اندھیرے مٹانے چراغ
کہ میری کاش مٹ جا یہ ساری خطائیں، کہ میری کاش مٹ جا یہ ساری خطائیں، نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائیں، کہ میری کاش مٹ جا میری کاش مٹ جا یہ ساری خطائیں، نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائے، میرے مصطفیٰ کا محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، زمین چومتی ہے قدم ان کے دیکھو، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت خوب مزید آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اور خلیفہ و مجاز حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ اور اب دستار فضیلت جو حافظ قرآن حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے حضرت بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے، اور اس دور انتشار میں دینی تعلیم سے دوریاں سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ عزیزان ملت، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، حضرت کے پاس ممبئی کی ایک جماعت آئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا میں کیا نصیحت فرماؤں، اس ملک میں اتنے خطرناک حالات آنے والے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس ملک میں وہی رہے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور اس ملک میں وہی رہے گا جس سے اللہ کام لے گا۔ وقت کم ہے، علماء قائل ہو چکے ہیں اس بات کے کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، ہمارے اکابرین کے اپنے اپنے آراء ہیں، قیامت بہت قریب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنا سا فاصلہ جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ظاہر ہے یہ فرمان 1444 سال پہلے کا ہے، جب اتنا فاصلہ تھا تو اب کتنا فاصلہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے
کہ مدارس کے اندر ہم یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ یہاں صرف غریب پڑھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، لہذا آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا، شہر کے معزز حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے مدارس میں یہاں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مدارس سے جو انسیت اور محبت ہونی چاہیے تھی کما حقہ وہ نہیں ہے۔ شہر کے طلبہ مدرسے میں نہیں آ پا رہے ہیں، یہ ہمارا اب کا نہیں، 47 کے بعد سے لے کر چند دشک تک طلبہ کا رجحان رہا حافظ بنائے، قرہ بنائے، لیکن اس کے بعد رجحان ختم ہو گیا اور سن 2000 کے بعد تو طلبہ شہر کے مدرسے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو آپ سبھی حضرات یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں گے، اور اس اعتبار سے کہ تاکہ میرا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے۔ ہم یہ اشعار تو خوب سنتے ہیں کہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ شعر کہنا اور سننا میرے لیے آپ کے لیے آسان ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمیں اور آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ ایک لاسٹ بات اور بتلا دوں، حضرت مفتی صاحب تشریف لانے والے، آپ نے سنا ہوگا اب تک کہ 5 سال کا بچہ اور 7 سال کا بچہ اتنی موٹی مجلد کتاب جس کا نام کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے، وہ کیسے سینے میں رکھ لیتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی؟ سوچا؟ آپ نے سنا ہوگا دنیا ایک آپریشن کا نام دیتی ہے جسے اسٹنگ آپریشن کا نام کہا جاتا ہے۔ میں بات مکمل کر لوں 1 منٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لائے، اور لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اسے زمزم سے دھویا، پھر آپ کے سینہ مبارک کے اندر اس دل کو ویسے ہی پیک کر دیا گیا جسے دنیا آج اسٹنگ آپریشن کا نام دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر میں اس بات کو کہتا ہوں، اگر میرے نبی آمینہ کا لال، کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مبارک عمل نہ کیا جاتا تو خدا کی قسم۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈائریکٹ آتی ہے اس کی گرمی زیادہ ہوتی ہے، جو انڈائریکٹ پانی کے ذریعے سے آتی ہے اس کی گرمی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو سینے میں آ رہا ہے وہ اسی طرح سے آ رہا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی۔ لہذا اس قرآن کریم کی محبت کو عام اور تام کرنے کے لیے ہم مدارس سے جڑیں، علماء سے جڑیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب مرغی کے بچے پروں کے نیچے رہتے ہیں تو چیل یا باز نہیں اٹھا کر لے جاتا۔ آپ علماء سے جڑو گے تو باطل طاقتوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بھائی جو حافظ قرآن اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں ان کے نام ہیں محمد